میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے قطار بنا کر کھڑے ہونے والوں کی، ڈانٹ پلانے اور دھمکانے والوں کی، اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی، کہ بے شک تم سب کا معبود ایک ہی ہے، وہی آسمانوں زمین ان دونوں کے درمیان رہنے والی مخلوق اور تمام مشرقوں یعنی طلوع ہونے والی جگہوں کا پروردگار ہے۔ بے شک ہم نے دنیاوی آسمان کو تاروں کی جھرمٹ سے آراستہ کر رکھا ہے اور باغی شیطان سے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ اب یہ شیاطین آسمان کی باتوں کو کان لگا کر نہیں سن سکتے، کیونکہ انہیں اوپر جانے کی صورت میں ہر طرف سے جلتا ہوا انگارہ مارا جاتا ہے۔ انہیں بھگانے کے لیے یہ دائمی اور لگاتار عذاب ہے۔ لیکن اگر شیطان کوئی بات لے اڑتا ہے تو اس پر پیچھے آنے والا تیز شعلہ لگتا ہے۔ آپ ان سے معلوم کریں کہ آیا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے یا ان چیزوں کا جو ہم نے پیدا کی ہیں؟ بے شک ہم نے انہیں چپکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو ان باتوں پر حیران ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کو مذاق کی پڑی ہے۔ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ وہ جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیا ہمارے آباء و اجداد کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ کہہ دو کہ ہاں، اور تم ذلیل و خوار بھی ہوگے۔ بے شک یہ تو ایک چیخ ہوگی، پھر زندہ ہو کر وہ تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو برباد ہو گئے، یہ تو فیصلے والا دن ہے۔ واقعی یہ ہے بھی فیصلے والا دن جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وہ حکم ہوگا کہ ظالموں، ان کے ساتھیوں اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے، ان تمام کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے تھے، پھر انہیں جہنم کا راستہ بتایا جائے گا۔ اب انہیں یہیں روک لو، کیونکہ ان سے حساب کرنا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ بلکہ یہ تو آج منہ لٹکائے ہوئے کھڑے ہیں، پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے یہ باہم جھگڑنے میں لگے ہوں گے، اور اپنے سرداروں سے کہیں گے کہ ہمارے پاس تم بہت بڑے مخلص بن کر آتے تھے۔ سردار کہیں گے کہ تم خود ایمان لانے کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے، ہمارا تم پر کوئی دباؤ بھی نہیں تھا، بلکہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ تھے۔ بہرحال اب تو ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا قول سچا ثابت ہو چکا ہے، اور بے شک اب ہم تمام عذابوں کا ذائقہ چکھیں گے۔ ہم نے تمہیں تو گمراہ کیا ہی کیا، مگر ہم خود بھی گمراہ تھے۔ بے شک اس دن عذاب میں سب برابر کے حصے دار ہوں گے۔ بے شک ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ بے شک انہیں جب بھی کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو وہ تکبر میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک مجنون شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، وہ تو حق بات لایا تھا اور گزشتہ رسولوں کو سچا کہتا تھا۔ اب تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص بندے اس عذاب سے محفوظ رہیں گے جن کے لیے انہی کی طبیعت کے مطابق جانی پہچانی روزی ہوگی، پھل ہوں گے اور انہیں بڑی عزت ملے گی۔ نعمتوں والے باغات میں تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے تازہ شراب کے بھرے ہوئے پیالوں کا دور چلے گا، وہ سفید رنگ کا ہوگا، پینے والوں کے لیے انتہائی لذیذ ہوگا۔ اس سے نہ تو سر درد ہوگا اور نہ ہی انہیں نشہ چڑھے گا، اور ان کے پاس شرمیلی طبیعت اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، وہ انڈے کی اندرونی خوبصورت جھلی کی طرح نرم و نازک ہوں گی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے دنیا کے احوال لیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا، وہ مجھے کہتا تھا کہ کیا تو بھی قیامت کو سچا مانتا ہے؟ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ وہ جنتی آدمی مزید کہے گا کہ اے جنت کے ساتھیوں، کیا تم اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر نیچے دیکھے گا تو وہ دوست جہنم کے بیچ میں پڑا نظر آئے گا۔ پھر جنتی دوست اس جہنمی دوست سے کہے گا
کہ خدا کی قسم تو مجھے بھی تباہ کر کے رکھ دیتا۔ اگر میرے پروردگار کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی ان کی طرح ہوتا جو عذاب کے لیے پیش کیے گئے ہیں۔ کیا اب ہم دوبارہ تو نہیں مریں گے؟ بس وہی ایک مرتبہ مرنا تھا اور اب ہمیں کسی بھی عذاب کا خطرہ نہیں ہے۔ بے شک یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہی عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ جنتی لوگوں کی یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا تھوہر کا درخت؟ اس تھوہر کے درخت کو ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے۔ بے شک یہ درخت جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کی شاخیں ایسی ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں۔ بے شک وہ جہنمی لوگ اسی میں سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ اس کے بعد انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، پھر انہیں واپس جہنم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ دنیا میں انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو بھی گمراہ دیکھا تھا، تو یہ بھی انہیں کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ حالانکہ ان سے پہلے اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے کئی لوگ گمراہ ہو چکے تھے، اور بے شک ہم نے ان کی طرف کئی ڈرانے والے پیغمبر بھیجے۔ پھر دیکھ لو جن لوگوں کو ڈرایا گیا ان کا انجام کیا ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کا انجام بہتر رہا۔ بے شک ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا، ہم نے اسے کس بہترین انداز سے جواب دیا۔ ہم نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ایک بڑی اذیت سے بچا لیا، اور اس کی اولاد کو نسل انسانی کی بقا کے لیے باقی رکھا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کی یاد کو زندہ رکھا۔ نوح علیہ السلام پر ہر جہان میں سلامتی ہو۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر اس کے مخالفوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طریقے پر چلنے والوں میں سے تھا۔ جب وہ اپنے پروردگار کے حضور مطمئن دل کے ساتھ آیا تو اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کن چیزوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا تم کوئی بناوٹی معبود چاہتے ہو؟ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر اس نے ایک نظر اوپر ستاروں کی طرف ڈالی، میلے پر چلنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں بیمار ہوں، طبیعت میں مزہ نہیں ہے۔ چنانچہ قوم کے لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر وہ خاموشی سے ان کے بت خانے میں چلا گیا اور جا کر کہا کہ اے بتو، تم یہ لذیذ طعام کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں کرتے ہو؟ پھر دائیں ہاتھ سے ان بتوں کو کافی چوٹیں ماری۔ بعد میں قوم کے لوگ اس کے پاس دوڑے دوڑے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو پھر ان کی پوجا بھی کرتے ہو، حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم خود بناتے ہو۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ بناؤ اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالو۔ انہوں نے بڑی بری چال چلی، لیکن ہم نے انہیں انتہائی ذلیل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بس میں اپنے پروردگار کی راہ پر نکل جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اس نے دعا مانگی کہ میرے پروردگار مجھے ایسی اولاد عطا کر جو نیک لوگوں میں شامل ہو۔ پھر ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب وہ لڑکا اسماعیل علیہ السلام بڑا ہوا اور والد کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگا تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اے میرے بیٹے، خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، سوچ کر بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ لڑکے نے کہا کہ ابا جان، جو حکم آپ کو ملا ہے اس پر عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو منہ کے بل لٹا دیا۔ اسی وقت ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم، بے شک تم نے اپنا خواب پورا کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہ ایک بڑی آزمائش تھی، اور ہم نے لڑکے کو بچانے کے بدلے میں بطور فدیہ ایک بڑی قربانی دی، اور ہم نے اس کی یاد کو بعد میں آنے والوں میں زندہ رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ پھر ہم نے اسے دوسرے بیٹے اسحاق کی خوشخبری دی، وہ بھی نیک لوگوں میں سے نبی تھا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکت نازل کی۔ دونوں کی نسل میں سے بعض نیکوکار ہیں اور بعض اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا، ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو بڑی اذیت سے بچا لیا۔ ہم نے ان دونوں کی مدد کی اور وہ غالب آ گئے۔
اور ہم نے انہیں واضح کتاب دی، ہم نے انہیں سیدھی راہ دکھائی، اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ان کی یاد کو زندہ رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ دونوں مومن بندوں میں سے تھے، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا بہترین خالق کو چھوڑ کر بال بت کو پکارتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی تم سب کا اور تمہارے آباء و اجداد کا پروردگار ہے۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا، اس لیے وہ سب عذاب کے لیے حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔ اور ہم نے بعد میں آنے والوں میں اس کی یاد کو زندہ رکھا۔ الیاس علیہ السلام پر سلامتی ہو۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا۔ پھر جب ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دلائی، سوائے بوڑھی عورت کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، باقی سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اے مکہ والو، صفحہ ہستی سے مٹنے والے اس شہر سے بے شک تم صبح کو بھی گزرتے ہو اور شام کو بھی گزرتے ہو، کیا پھر بھی عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ بے شک یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھا، جب وہ بھری کشتی کی طرف بغیر اجازت چلا گیا، پھر وہ کشتی والوں کی قرآن دادی میں شریک ہوا مگر خود پھنس گیا۔ کشتی والوں نے اسے سمندر میں پھینک دیا جسے مچھلی نے نگل لیا، اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو وہ ضرور قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ پھر ہم نے اسے مچھلی کے پیٹ سے نکال کر کمزور حالت میں چٹل میدان میں پہنچایا، اور اس پر کدو جیسا ایک بیلدار درخت اگا دیا۔ پھر ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف دوبارہ بھیجا۔ بالآخر وہ لوگ ایمان لے آئے، اور ہم نے انہیں لمبے عرصے تک خوشحال بھی رکھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مکہ کے باشندوں سے پوچھ لو کہ کیا تمہارے لیے یہ کہنا مناسب ہے کہ تمہارے پروردگار کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور ان کے لیے بیٹے ہوں؟ کیا ہم نے فرشتوں کو عورتوں کی جنس بنایا ہے، اور کیا اس وقت یہ دیکھ رہے تھے؟ خبردار، یہ لوگ اپنی بناوٹی باتیں بنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولاد ہے، در حقیقت یہ بڑے جھوٹے لوگ ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو پسند فرمایا ہے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کس قسم کے فیصلے کرتے ہو؟ آخر نصیحت کیوں قبول نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس اپنی بات کی کوئی واضح دلیل ہے؟ اگر سچے ہو تو تم اپنی تحریر لے آؤ جس میں یہ بات لکھی ہو۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان کوئی نسلی رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ فرشتوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بے شک یہ تمام لوگ حاضر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے بیان کردہ بیہودہ باتوں سے پاک ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان کوئی رشتہ نہیں بنایا ہے۔ بے شک تم سب اور تمہارے سارے معبود کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے نہیں پھیر سکتے، سوائے اس کے جو جہنم میں داخل ہونے والا ہوگا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ درجات ہیں، اور ہم تو صرف حکم سننے کے لیے قطار بنا کر تیار کھڑے ہیں، اور ہم ہر وقت تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ مکہ کے باشندے تو کہتے تھے، اگر ہمارے پاس گزرے ہوئے لوگوں کی کتاب موجود ہوتی تو ہم ضرور اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے بن جاتے، لیکن انہوں نے نصیحت والی کتاب کا انکار کیا۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا، بے شک اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم نے پہلے ہی سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ان کی مدد ضرور کی جائے گی، اور بے شک ہمارے لشکر ہی غالب رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار کو کچھ مدت تک کے ان کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے رہو کہ یہ لوگ عنقریب اپنے برے انجام کو دیکھیں گے۔ کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تو جب عذاب ان کے گھروں کے آنگنوں میں آ جائے گا تو وہ صبح کا وقت ان ڈرائے گئے لوگوں کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوگا۔ آپ انہیں ابھی کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو، بس دیکھتے رہو کہ عنقریب یہ لوگ اپنا برا انجام خود دیکھ لیں گے۔ آپ کا پروردگار بڑی عظمت اور عزت والا ہے، اور ان باتوں سے پاک ہے جو یہ کفار بیان کرتے ہیں۔ اور تمام رسولوں پر سلامتی ہو، اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔